آیات عطا کرتا ہے، پوری زندگی گزارنے کی رہنمائی کرتا ہے۔ آداب کہتے ہیں ایسے طریقے اختیار کرنا کہ جن کی وجہ سے انسان خود بھی پریشانی سے بچے اور اس کے ارد گرد دوسرے لوگ بھی پریشانیوں سے بچ جائیں، ان کو آداب کہتے ہیں۔ تو زندگی گزارنے کے آداب سکھاتا ہے کہ وہ بندہ جس نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر یقین کر لیا، نبی علیہ السلام جو کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے لے کر آئے اس کو قبول کر لیا، اب اس کی زندگی گزارنے کے کچھ اصول اور ضوابط ہیں، ان کو آداب زندگی کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا ٹریفک کے قانون اس لیے بناتی ہے کہ گاڑی چلانے والا خود بھی محفوظ رہے اور دوسرے لوگ جو گاڑیاں چلا رہے ہیں وہ بھی محفوظ رہیں۔ تو قوانین بنائے جاتے ہیں لوگوں کی جان کی حفاظت ہو، مال کی حفاظت ہو۔ شریعت نے پوری زندگی کے قوانین بتا دیے، چنانچہ کتابیں پڑھیے، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، ایک دوسرے کو ملنے کا طریقہ، ایک دوسرے کے حقوق جو عائد ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کی تفصیل کتب کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسلمان کی ڈیفینیشن بتائی۔ یہ ایک ایسی حدیث پاک ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہر کلمہ گو کو یہ حدیث یاد ہو، ہے بھی چھوٹی سی، ہر مرد یاد کر سکتا ہے، ہر عورت یاد کر سکتی ہے، اور اس کے معنی کا بھی پتہ ہو، اور یہ حدیث پوری زندگی پیش نظر رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف الفاظ کے ذریعے سے بعض چیزوں کی تعریف کروائی۔ مثلاً فرمایا کہ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالی کی اطاعت کے بارے میں اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے، اس کو مجاہد کہتے ہیں۔ پھر فرمایا المہاجر من ہاجر من الخطایا والذنوب، کہ مہاجر وہ ہوتا ہے جو گناہوں اور خطاؤں سے ہجرت کر جائے، ان کو چھوڑ دے، یہ اصل ہجرت ہے۔ اور اسی ضمن میں فرمایا کہ المسلم، مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانه الحمدللہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوں۔ یہ ایک بنیاد ہے، اگر ہم اس کو پورا کر رہے ہیں تو مسلمان صحیح معنوں میں ہیں، اور اگر پورا نہیں کر رہے تو ہماری مسلمانی ہی ادھوری ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان بنا کے رکھنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ کہنے والے نے کہا چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، جب میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کی مشکلات، اس کے تقاضوں کو میں جانتا ہوں۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سادہ لفظوں میں، آسان لفظوں میں مسلمان کی ڈیفینیشن بتا دی کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہیں، یعنی ان کو تکلیف نہ پہنچے، ایذا نہ پہنچے۔ اب اس میں زبان کا تذکرہ پہلے اور ہاتھوں کا تذکرہ بعد میں، اور باقی اعضاء کا تذکرہ نہیں کیا، اس لیے کہ عام طور پر انسان اپنے قول اور فعل سے دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو قول زبان سے صادر ہوتا ہے اور اکثر فعل وہ ہاتھوں سے صادر ہوتے ہیں، اور باقی اعضاء ان کے ضمن میں آ جاتے ہیں۔ پھر ان دونوں میں سے بھی زبان کا تذکرہ پہلے کیا، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پر انسان ہاتھوں سے جو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کے موقع کم آتے ہیں۔ 24 گھنٹے تو دوسرے کے گربان نہیں پکڑ کے کھڑا ہوتا، لیکن زبان سے دوسرے کا دل دکھانے کے موقع بہت زیادہ۔ جب چاہا زبان سے ایک فکرہ بول دیا اور یہ دوسرے کے دل میں جا کر ایسے چبھا کہ اس کو چیر کے رکھ دیا۔ پھر غور کیجئے کہ انسان دن میں ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچائے گا، رات اپنے گھر میں ہوگا، لوگ امن میں ہوں گے، مگر زبان یہ وہ تلوار ہے جو دن میں بھی چلتی ہے، رات میں بھی چلتی ہے، اپنے گھر بیٹھ کے بھی چلتی ہے، اور انسان زبان سے ایسی باتیں کرتا ہے کہ دوسرے کا دل دکھاتا ہے۔ ہاتھ سے لگایا ہوا زخم جلدی مندمل ہو جاتا ہے، زبان سے جو زخم لگا دیا جائے وہ کبھی بھی مندمل نہیں ہوتا، بہت گہرا ہوتا ہے۔ زبان ان رشتوں کو بھی کاٹ دیتی ہے جو رشتے انسان تلوار کے ذریعے سے بھی نہیں کاٹ سکتا۔ غصہ آیا، 2 بھائیوں نے بولنا بند کر دیا۔ اب یہ بھائیوں کا رشتہ ایسا تھا کہ یہ تلوار اور کینچی سے کٹ نہیں سکتا تھا، مگر زبان کے 2 بول اور ایک دوسرے سے بول چال ختم۔ تو معلوم ہوا کہ زبان کا نقصان ہاتھ کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ پھر ہاتھ سے نقصان پہنچانے میں مشقت لگتی ہے، اور زبان سے تو کوئی مشقت ہی نہیں۔ ایک بچہ بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، عورت بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہاتھ سے تو نقصان پہنچائے گا نا جب دوسرے سے زیادہ طاقتور ہوگا، اور اگر اگلا طاقتور ہوا تو الٹا 2 اپنے منہ پہ لگ جائیں گی۔ لیکن زبان سے انسان جس کو چاہے دل دکھا سکتا ہے۔ پھر ہاتھوں سے انسان نقصان پہنچاتا ہے اس بندے کو جو سامنے موجود ہو، مگر زبان سے نقصان پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے سامنے ہونا کوئی ضروری نہیں، غائب کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، بلکہ اپنے پچھلوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، ایذا پہنچا سکتا ہے۔ چنانچہ انسان غیبت کرتا ہے گزرے ہوئے لوگوں کی، ان کو دکھ دیتا ہے، جبکہ زبان کے بجائے ہاتھ سے انسان ان کو کوئی دکھ نہیں پہنچا سکتا۔ ہاتھ سے انسان کسی فرد کو تکلیف پہنچا لے گا، مگر زبان کے ذریعے سے تو ایک وقت میں پورے قبیلے اور پوری قوم کے دل کو دکھا سکتا ہے۔
تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کو مقدم فرمایا اور فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. یہ جو ہم دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں اس کے 7 درجے ہیں. سب سے پہلا درجہ ہے کہ انسانوں میں انسان اپنے ماں باپ کا دل دکھائے، جائز شرعی چیزوں میں ان کی نافرمانی کرے. بعض نوجوان ضدی طبیعت کے ہوتے ہیں، اپنے باپ کی بات ماننا ان کے لیے مصیبت ہوتی ہے. والد چونکہ اصلاح کے لیے کچھ نہ کچھ کہتا ہے، تنقید برداشت نہیں ہوتی. اس لیے آج کل کے نوجوان اپنے باپ سے اس طرح نفرت کرتے ہیں جیسے کوئی پاپ سے نفرت کرتا ہے. اچھا ہی نہیں لگتا. ان کو دوست اچھے لگتے ہیں. کیوں؟ دوست تعریفیں کرتے ہیں، دوست الٹے کام سکھاتے ہیں، نفس کی خواہشات پوری کرنے کے راستے دکھاتے ہیں، تو دوست اچھے لگتے ہیں. باپ اچھا نہیں لگتا. ایسی بچیاں جوان العمر ہو جاتی ہیں، اپنی ماں کے ساتھ ضد کرتی ہیں، ماں کے سامنے بولتی ہیں. گھر کے کام کرنا ان کو مصیبت نظر آتا ہے. صبح کے وقت ماں ناشتہ تیار کر رہی ہوتی ہے اور بیٹی صاحبہ کالج یونیورسٹی جانے کے لیے نہا دھو کے تیار ہو رہی ہوتی ہے. اور جب وہ نہا دھو کے تیار ہوتی ہے تو ابھی ناشتہ بننے میں 2 منٹ دیر ہوتی ہے، تو وہ منہ بنا کے اور غصے میں نکل جاتی ہے کہ مجھے دیر ہو رہی ہے. اور ماں بیچاری سارا دن مغموم رہتی ہے کہ میری بیٹی بغیر کھائے یونیورسٹی چلی گئی. آج کل کی بیٹیاں اپنی ماں کے اوپر راج کرتی ہیں، ان کا دل دکھاتی ہیں. تو شرعی کاموں میں انسان ان کی بات کو مانے. ہاں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ فسق و فجور میں پڑھنے والے ماں باپ اپنے بچوں کو بھی دین سے روکتے ہیں. آج کل یہ بھی مصیبت ہے. ایک نوجوان نے اپنے چہرے پہ سنت سجائی، مجھے لا کے خط دکھایا. اس نے اپنی والدہ کو خط لکھا کہ امی، میں نے آج سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چہرے پہ سجانے کا ارادہ کر لیا. تو ماں نے خط کا جواب لکھا کہ تم جلدی سے داڑھی منڈاؤ اور اصلی شکل میں واپس آؤ. اب یہ مسلمان ماں ہے. اس کا اسلام کدھر گیا؟ ایک بچی جو پردہ کرنے والی بنی، نیک بن گئی، اب اس کے ماں باپ کو اس کے ساتھ اسی وجہ سے ناراضگی تھی کہ یہ برقع کیوں کرتی ہے. خط میں اس نے لکھا کہ قریبی عزیزوں کی شادی تھی، سارے گھر والے گئے، میں بھی برقع پہن کر گاڑی میں بیٹھنے لگی تو ابو نے کہا میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے ہیں تو برقع اتارو، نہیں اتارنا تو گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے. سارے گھر والے مجھے گاڑی سے اتار کر اکیلے کھڑے چھوڑ کر شادی میں چلے گئے. یہ مسلمان ماں باپ ہیں جو بیٹیوں کو پردے سے منع کرتے ہیں اور بیٹوں کو سنتیں سجانے سے منع کرتے ہیں. ایسی صورتحال میں لا طاعت المخلوق لمعصیت الخالق، اللہ تعالی کی معصیت میں مخلوق کی کوئی اتباع نہیں کرنی ہوتی، اطاعت نہیں کرنی ہوتی. اگر ماں باپ ایسا کہیں گے تو وہ اپنے مقام سے خود ہی گر جائیں گے. ہاں جہاں تک شرعی معاملات ہیں، اب والد نے کہا بیٹے سکول جایا کرو پابندی کے ساتھ، محنت کرو،
بچہ دوستی میں لگ گیا، نہ کالج جاتا ہے نہ ٹیوشن پڑھتا ہے، ماں باپ کو بھی دھوکے میں رکھتا ہے۔ ماں باپ نے ٹیوشن لگا کر دی تو ٹیوشن والے استاد سے بھی دوستی کر لی اور گپوں میں وقت گزار دیا، سال کے آخر پر پتہ چلا کہ وقت ضائع کرتا رہا۔ اور جب ماں باپ نے کہا کہ بیٹے تم نے وقت ہی ضائع کیا، تو آگے سے جواب دیتا ہے کہ میں نے پڑھنا ہی نہیں۔ اب جو بچہ اس طرح کا برتاؤ کرے گا یہ ماں باپ کا دل دکھائے گا، اور ماں باپ کا دل دکھانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ لہذا کوئی عمل ایسا نہ کیا جائے کہ ماں باپ کا دل دکھے، بلکہ کوشش کی جائے کہ ان دنیاوی امور میں ان کا دل خوش ہو، ان کے ساتھ تعلق ایسا رکھا جائے کہ ان کا دل جیت لیا جائے، ان کی دعائیں لی جائیں۔ اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ چنانچہ جو انسان اپنے استاد کی دعائیں لے گا علمی فیض اس کا بہت پھیلے گا، جو ماں باپ کی دعائیں لے گا اللہ اس کے رزق میں بہت برکت عطا فرمائے۔ تو رزق کی برکت ماں باپ کی دعا کے ساتھ اور علم کی برکت پیر استاد کی دعا کے ساتھ۔ اس کے بعد دوسرا درجہ ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ اس میں بھی آج کل بہت زیادہ کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ بیویاں خاوند کے حقوق کا لحاظ نہیں کر پاتی، خاوند بیویوں کا حقوق کا خیال نہیں کر پاتا۔ حیرت کی بات ہے کہ کئی مرتبہ بیوی بھی دیندار، خاوند بھی دیندار، اور ذرا سی بات پہ بس غصے میں آ کے سب کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو میں نے جہنم میں بہت زیادہ دیکھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ یہ ناشکری ہوتی ہیں، ذرا خاوند سے کوئی کمی دیکھیں تو جواب میں کہتی ہیں کہ میں نے تو کبھی تیرے گھر میں آ کر خیر دیکھی ہی نہیں۔ اس ایک فکرے کے بولنے کی وجہ سے اس خاوند کی ساری زندگی کی جو بھلائی تھی، اچھائی تھی، اس پر پانی پھیر دیا۔ اور کئی مرتبہ خاوند بھی آگے سے ایسے کر دیا، کسی بات سے غصہ آ گیا، اب بیوی کو کہا 10 سال سے شادی ہوئی اور میں 10 سال سے پریشانی کی زندگی گزار رہا، سب کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ لکھنے والے لکھ نہیں رہے ہوتے؟ اب اس 10 سال میں بیوی نے خدمت کی ہوگی، بیوی کی اولاد ہوئی ہوگی، بیوی نے ماں باپ کی خدمت کی ہوگی، خاوند کی خدمت کی ہوگی، اس نے علم پڑھا ہوگا، نمازیں پڑھی ہوں گی، پردہ کیا ہوگا، کتنی مرتبہ خاوند کا دل خوش کیا ہوگا۔ 10 سال سے شادی ہوئی اور میں 10 سال سے عذاب میں مبتلا ہوں۔ اس ایک فکرے سے دل دکھا دیا۔ تو میاں بیوی دونوں کو جب تک خوف خدا نہ ہو اس وقت تک ایک دوسرے کے حقوق کا صحیح ادا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے سورہ نساء پڑھ لیجیے، ہر چند آیتوں کے بعد اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ۔ اس صورت میں اتقوا اللہ کا لفظ اتنا استعمال ہوا کہ حیران ہوتا ہے بندہ، کیوں؟ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ جب تک دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا یہ ایک دوسرے کے اتنے قریبی تعلق کو ادا کرنے میں ہمیشہ کوتاہیاں کریں گے۔ یہ اللہ کا ڈر ہی ہوتا ہے جو بندہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، ورنہ تو پھر غصہ آتے ہے تو بس مردوں کے ہاتھ نہیں رکتے، عورتوں کی زبان نہیں رکتی۔
اور اچھی بلی بیویوں کو کہہ دیتے ہیں بس میں دوسری شادی کر رہا ہوں. یاد رکھیں جب بیوی کو آپ نے یہ الفاظ سنا دیے کہ میں اور شادی کروں گا یا کر لوں گا تو آپ نے اس کے اعتماد کو ختم کر دیا. پھر شیطان اس کے ذہن کو خراب کر سکتا ہے. اس کو بھی سکھاتا ہے کہ تم بھی اپنے والدین سے تعلق زیادہ جوڑ کے رکھو تاکہ اگر خامن چھوڑے تو ماں باپ تو تمہیں پاس رکھ لے، اور اگر ماں باپ نہ ہوں گے تو شیطان اس کو گناہ کا موقع سکھائے. تم کسی سے تعلق جوڑ کے رکھو، یہ دھتکارے گا تو کوئی تو قبول ہی کر لے. اتنا یہ خطرناک لفظ ہے، اور ذرا سی بات پہ آج کل مرد اس کو استعمال کر لیتے ہیں. شریعت نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہوں. یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی. بلکہ شریعت نے تو یہ بھی کہا کہ اگر چھوٹی موٹی کوتاہی غلطی بیوی کر جائے تو برداشت کرنی چاہیے. چنانچہ ایک صحابی حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی جب ہم مکہ میں تھے تو اہل مکہ عورتوں کے اوپر غالب تھے، ہم مدینے میں آئے تو مدینے کے لوگ اپنے عادات اخلاق میں ذرا تحمل مزاج ہیں تو بیویاں چڑھ جاتی ہیں سر پہ. تو بات ایسی ہوتی ہے. حضرت اکبر ثانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کی بیویاں 1.5 قسم ہوتی ہیں. ان کو تسلی ہوتی ہے اچھا بندہ ہے، تو وہ کئی دفعہ ناز میں بدتمیزی بھی کر جاتی ہیں، مگر شریعت نے اس بدتمیزی کے برداشت کرنے پر بھی اجر بتایا. سنیے، ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان کسی بات پہ بات بڑھ گئی. اب میاں بیوی کا تعلق ہے، اللہ تعالی کی شان کے ادھر سے صدیق اکبر لانو آ گئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو ابو بکر کو ہم منصف بنا لیتے ہیں، یہ ہمارا فیصلہ کر دیں گے. تو جیسے ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منصف بناتے ہیں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہاں آپ سچی سچی سب بات بتا دیں. تو جب انہوں نے کہا نا سچی سچی سب بات بتا دیں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا. وہ باپ تھے، انہوں نے عائشہ صدیقہ کے ایک تھپڑ لگایا، کہا تو کیا سمجھتی ہے کہ اللہ کے نبی کوئی غلط بات کریں گے؟ اب ان کو جو تھپڑ پڑا تو وہ نبی علیہ السلام سے پیچھے آ کے چھپ گئی کہ ابو کہیں اور 2-4 نہ لگا دے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہم نے تمہیں منصف بنایا تھا، تمہیں سزا دینے والا تو نہیں بنایا تھا، لہذا ہم اب میاں بیوی آپس میں طے کر لیں گے، آپ جاؤ. جب وہ چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے مسکرا کر دیکھا اور فرمایا عائشہ دیکھ باپ سے تجھے میں نے بچایا ہے نا. یہ نبی علیہ السلام کا عمل ہے. تو شریعت نے کہا کہ انسان اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے. سنیے، یہ سفارش کس نے کی؟ اللہ رب العزت نے کی. فرمایا وعاشروہن بالمعروف، کہ تم ان کے ساتھ اچھے انداز کی زندگی گزارو. اب اچھے انداز کی زندگی گزارنے کی سفارش کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت کر رہی ہے. مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ جو دنیا میں اپنی بیوی کی زبان کی سختی اور بدتمیزی پر بھی برداشت کر لے گا، اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ فرمائیں گے دنیا میں تو نے میری سفارش کو مانا تھا، آج میں تیرے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے تجھے جہنم کی بجائے جنت کا راستہ عطا فرما.
اور عجیب بات تو یہ ہے کہ کئی مرتبہ بیوی پہ ایسی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں جو اس کے اختیار میں ہی نہیں، ایسی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں جو اس کے اختیار میں ہی نہیں۔ مثال کے طور پر تیری تو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں ہمیشہ، اب بتاؤ کہ بیٹیوں کو پیدا کرنا یہ عورت کے اختیار میں ہے؟ عورت کا اختیار ہوتا تو وہ ماشاءاللہ ساری دنیا بیٹوں سے بھری ہوتی اور رشتوں کے لیے 1-1 لاکھ بندوں کی اپلیکیشن آ رہی ہوتی۔ بھائی یہ تو اللہ کی دین ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتے ہیں دونوں عطا کر دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں من یشاء عقیما، اس کو وہ بانج بنا دیتا ہے۔ بندے کا تو اختیار نہیں ہے اس میں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ طبیب کی طرف رجوع کیا جائے تو شاید مرد کا ہی قصور نکل آئے، لیکن عورت سے اس بات پہ ناراض کہتے ہیں جی بس اس کی تو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں۔ اب بتائیں ایک ایسی بات پہ بندہ ناراض ہے کہ جو عورت کے اختیار میں ہی نہیں، ساس ڈانٹ رہی ہے، نند اس کو تانے دے رہی ہے، اس کی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، اس کا دل دکھایا جا رہا ہے، تو وہ عورت کیا کرے، کہاں جائے؟ تو میاں بیوی کا یہ معاملہ اتنا قریب کا ہے کہ اللہ تعالی کا خوف دل میں ہو، پھر انسان اس حق کو صحیح طرح ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے ایک بزرگ تھے، ان کی بیوی زبان کی ذرا سخت تھی۔ ویسے جو عورتیں زبان کی ذرا سخت ہوتی ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر وہی عورتیں پاک دامن بھی ہوتی ہیں۔ جو زبان کی میٹھی ہوتی ہیں نا، ان کی مٹھاس خاوند تک کی نہیں اوروں تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو زبان کی تھوڑی سخت ہوتی ہیں پاک دامن بھی اکثر وہی ہوتی ہیں، کوئی کلیہ نہیں ہے مگر عام طور پر دیکھا گیا۔ کسی نے کہا کہ حضرت ایسی بدتمیز عورت کو طلاق دے دیں؟ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، اگر میں اس کو طلاق دے دوں گا تو اس کی پھر 2 شکلیں ہوں گی۔ ایک شکل تو یہ کہ یہ مطلقہ بن جائے گی اور کوئی اس سے شادی نہ کرے، تو یہ دکھ کی زندگی گزارے گی اور دکھ کا سبب میں بنوں گا۔ اور دوسرا شکل یہ کہ یہ شادی کرے گی تو جو عادت اب ہے وہ پھر بھی رہے گی، تو دوسرے خاوند کا دل دکھائے گی اور اس مسلمان کا دل دکھنے کا سبب بھی میں بنوں گا۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ میں جو برداشت کر رہا ہوں برداشت کروں، میری وجہ سے کسی اور بندے کا دل نہ دکھے۔ طلاق نہیں دیتے تھے۔ اللہ والوں کی سوچ دیکھو کہاں جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کا دل نہ دکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا لحاظ فرماتے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ایک بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، تہجد کا وقت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پائنتی کی طرف اتنا آہستہ آہستہ اترے کہ آہٹ نہ ہو، کوئی حرکت نہ ہو، ان کی آنکھ نہ کھل جائے، اور پھر نبی علیہ السلام پیدل چلے، ننگے پاؤں چلے کمرے میں، اور پھر جوتے باہر آ کر پہنے اور جنت بقیع چلے گئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ تو کھل گئی، وہ بڑی حیران کہ بھئی اتنے دبے پاؤں اٹھ کے جانے کا کیا مطلب؟ وہ بھی پیچھے سے آئیں تو نبی علیہ السلام جنت بقیع سے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں، وہ بھی دوڑی اور واپس اپنے کمرے میں آ کے بستر پر لیٹ گئی۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے محسوس کیا کہ تھوڑا سانس پھولا ہوا ہے، دوڑ کے جو آئی تھی۔ فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ بتایا کہ میں آپ کے پیچھے گئی تھی۔ کیوں گئی تھی؟ اللہ کے نبی آپ اتنا خاموش اور بڑے دبے انداز سے جو یہاں سے نکل کر گئے،
تو فرمایا کہ عائشہ میں نے اس لیے طریقہ اختیار کیا کہ میری وجہ سے تمہاری نیند میں خلل نہ آ جائے. اب اندازہ لگائیے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری وجہ سے تمہاری نیند میں خلل نہ آ جائے. تیسرا درجہ کہ انسان اپنے پڑوسی کا دل نہ دکھائے. پہلا تھا ماں باپ کا دل نہ دکھائے، دوسرا تھا کہ بیوی بچوں کا دل نہ دکھائے، اور تیسرا کہ اپنے پڑوسی کا دل نہ دکھائے. شریعت نے پڑوسی کے اتنے حقوق بتائے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس پڑوسی کے حقوق کی تاکید کے لیے اتنی بار آئے، مجھے دل میں ڈر پیدا ہوا کہیں بندے کے مرنے کے بعد پڑوسی کو اس کی وراثت میں شامل نہ کر لیا جائے. یہ پڑوس کہاں تک ہوتا ہے؟ علماء نے لکھا 40 گھروں تک. دائیں بھی 40 گھر، بائیں بھی، سامنے بھی، پیچھے بھی، تو پورا محلہ ہی بن گیا. تو معلوم ہوا کہ پورا محلہ پڑوس ہے. تو کیا ہم اہل محلہ کی رعایت کرتے ہیں؟ بہت زیادہ رعایت کرنی چاہیے. اپنی طرف سے جتنا حسن سلوک کی زندگی گزار سکیں اتنا بہتر ہے. چنانچہ ایک آدمی گزرے، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی بڑا نیک ہے، بڑا عبادت گزار، تہجد گزار، نیکوکار. فرمایا پڑوسی. اے اللہ کے نبی طبیعت ذرا سخت ہے تو پڑوسی اتنے خوش نہیں ہے. فرمایا کہ اللہ کے ہاں یہ کوئی اچھا بندہ نہیں ہے. تھوڑی دیر میں ایک دوسرا بندہ گزرا. نبی نظام نے فرمایا اس کے بارے میں کیا رعایت، کیا تم اپنے کمنٹس دیتے ہو؟ اے اللہ کے نبی بس فرض واجب پورے کرتا ہے، کوئی زیادہ اتنا نیکی کا شوق تو ہم نے دیکھا نہیں کہ راتوں کو جاگتا ہو، بڑے اعمال کرتا ہو. فرمایا پڑوسیوں کے ساتھ. اے اللہ کے نبی بڑا اچھا رکھ رکھاؤ ہے اور پڑوسیوں کا دل اس سے بہت زیادہ خوش ہیں. فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ آدمی بالآخر جنت میں جائے گا. تو جو انسان اچھے رکھ رکھاؤ والا ہو، اچھے اخلاق والا ہو، پڑوسی خوش ہوں، اللہ کے بندے اس سے خوش ہوں، اللہ رب العزت بھی اس بندے سے خوش ہو جاتے. تو ہمیں بھی اپنے پڑوسیوں کی رعایت کرنی چاہیے. اس کا احساس ہمیں اس دن ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلا کر فرمائیں گے اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو نے میری بیمار کرسی نہیں کی. تو وہ بندہ بڑا حیران ہوگا، کہے گا اللہ آپ کھانے پینے بیمار ہونے سے منزہ اور مبرہ ہیں، یہ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلاں دن تمہارے پڑوسی بھوکے تھے، اگر تم ان کو کھانا کھلاتے ایسا ہی ہوتا جیسے تم نے مجھے کھانا کھلایا ہوتا. تو ان کو پانی پلاتا ایسے ہی ہوتا تو نے مجھے پانی پلایا ہوتا. اس کی بیمارداری کرتا ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے میری بیمار پرسی کی. اس دن احساس ہوگا کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کا کیا مقام ہے. چوتھا درجہ کہ انسان اپنے ماتحتوں کی بھی دل آزاری نہ کرے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بندے کے ماتحت ہوتے ہیں، ان کا بھی دل نہ دکھائے. اچھا یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتا ہے سمجھانا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا اصلاح اور تربیت کی خاطر، وہ ایک الگ بات ہے، اس کی شریعت نے 100% اجازت دی. جیسے
حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک طالب علم کو مارنے لگے، تو جیسے ہی اس کو مارنے لگے تو وہ کہنے لگا حضرت اللہ کے لیے نہ مارے، فرمان لگے کہ وہ بدتمیز، میں تجھے اللہ کے لیے ہی تو مار رہا ہوں۔ تو اصلاح اور تربیت کے لیے سرزنش کرنا، سمجھانا، ناراض ہونا یہ الگ بات ہے، دل دکھانا یہ الگ چیز ہے۔ تو فرمایا اپنے ماتحتوں کا بھی دل نہ دکھاؤ۔ جیسے کچھ لوگ فیکٹری ہیں، بزنس ہے، تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، محبت پیار کا سلوک رکھنا چاہیے، ان کو محبت دینی چاہیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے ماتحتوں کا دل دکھائے گا فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں قیامت کے دن اس ماتحت کا وکیل بن کر اس کو اس کا حق دلواؤں گا۔ اب سوچئے ذرا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انا حجیجہ یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کا اٹارنی بنوں گا اور میں اس بندے کو اس کا حق دلواؤں گا۔ اس لیے ایک آدمی تھا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ بہت حسن سلوک کے ساتھ رہتا تھا، پیار محبت کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ جب اس کی وفات ہوئی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگرچہ تیرے اپنے عمل تو اتنے اچھے نہیں ہیں، مگر تو نے اپنے ماتحتوں کا دل خوش رکھا، آج میں بھی تمہارا دل خوش کرتا ہوں اور تمہیں میں جنت کا راستہ دکھا دیتا۔ پانچویں بات کہ انسان کسی مسلمان کا بھی دل نہ دکھائے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، ماں باپ کا دل نہ دکھائے، بیوی بچوں کا دل نہ دکھائے، بھائی بہن پڑوسی کا دل نہ دکھائے، اور پھر اس کے بعد ماتحتوں کا دل نہ دکھائے، اور پھر پانچویں بات فرمائی کہ کسی بھی مسلمان کا دل نہ دکھائے۔ شریعت کا حسن دیکھیے کہ عامت المسلمین کے بارے میں فرمایا کہ تم کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ چنانچہ اب اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، مسلمان کا مال، اس کا خون، اس کی عزت دوسرے مسلمان کے اوپر حرام، منع کر دیا گیا۔ اور آج کسی مسلمان کا دل دکھانا شاید سب سے آسان کام یہ، تو شریعت نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ تم مسلمان کی دل آزاری نہ کرو۔ اب ذرا دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں تک تاکید فرمائی۔ فرمایا کہ جو آدمی کچا پیاز کھائے جب تک اپنے منہ کو صاف نہ کرے تب تک مسجد میں مت آئے۔ کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے منہ کی بدبو سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی۔ فرمایا کہ تم نے مسجد میں آنے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت اختیار کرو، صاف ستھرے ہو کر خوشبو لگا کر مسجد میں آؤ تاکہ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور آج جس بندے کو نزلہ لگا ہو نا، بس ذرا دیکھا کریں، بڑی محفل میں بیٹھ کے ناک صاف کرے گا اور اس کو اتنا بھی احساس نہیں ہوتا کہ دوسرے لوگوں کو کتنی کراہت ہو رہی ہوتی ہے، بار بار ناک صاف کرے گا۔ اور بڑی محفل میں بھئی آپ ذرا 2 قدم اٹھ کے ایک طرف ہو جائیں، آپ اپنی ناک صاف کر لیں،
لیکن نہیں، سکھایا کسی نے نہیں، محفل میں بیٹھ کے ایسا کرتے ہیں، گندے کپڑوں کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں۔ شریعت نے یہاں تک رعایت فرمائی، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جس بندے کو برس کی بیماری ہو، سفید داغ کی، اور سفید داغ ایسے ہوں کہ دیکھ کے کراہت ہوتی ہو، اس کو چاہیے مسجد میں جماعت کی نماز پڑھنے کی بجائے گھر میں اکیلا پڑھ لے، اللہ اس کو جماعت کا ثواب وہی عطا فرما دے گا۔ لوگ دیکھیں گے، ان کو کراہت ہوگی، ان کو کراہت سے بچاؤ۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ شریعت نے دوسروں کا، مسلمانوں کا دل دکھانے کی کتنی رعایت فرمائی۔ چنانچہ پھر اس کے بعد فرمایا چھٹی چیز کہ انسانوں کا دل نہ دکھاؤ۔ یہاں تک تو تھا نا، مسلمانوں کا دل نہ دکھاؤ، فرمایا انسانوں کا دل نہ دکھاؤ۔ کافر بھی ہے تو تم اس کے ساتھ اچھے سلوک کا مظاہرہ کرو، رہن سہن بیٹھنے اٹھنے میں اس کو پتہ چلے کہ یہ اللہ کو ماننے والا ہے۔ وہ کافر بھی تمہارے اعمال سے متاثر ہو، اس کا دل بھی نہ دکھاؤ، انسانوں کا دل نہ دکھاؤ۔ چنانچہ فرمایا دو باتیں کہ اگر تم راستے میں چل رہے ہو اور کوئی تکلیف ایذا دینے والی چیز پڑی ہے، کانٹے دار ٹہنی پڑی ہے، لوہے کی کوئی چیز پڑی ہے، کسی کا گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو سکتا ہے، کسی کے پاؤں میں لگ سکتا ہے، کوئی پتھر پڑا ہے، تو اماطۃ الاذى عن الطریق، تم راستے سے اس تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا لو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دے۔ اب اس کا تعلق صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، انسانوں کے ساتھ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھر کے مکان کے سامنے کے حصے کو صاف رکھو۔ گھر کا مکان ہوتا ہے نا، تو اس کے باہر کا دروازہ ہوتا ہے، تو باہر کے دروازے کے جو سامنے جگہ ہے، یعنی گلی کی جگہ، فرمایا اس کو بھی صاف رکھو۔ یہ گھر والوں کی ذمہ داری۔ کیوں؟ کہ تمہارے گھر کے سامنے سے جو انسان گزرے، کہیں اس کو گندگی پڑے ہونے کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے گھر کے دروازے سے باہر کی جگہ کو بھی صاف کرنے کا حکم دیا، تو گھر کو صاف کرنے کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی بھائی۔ اور آج تو ہم گھروں کے اندر بھی ایسا گند مچاتی ہیں کہ توبہ۔ تو شریعت نے انسانوں کا دل دکھانے سے بھی منع فرما دیا۔ فرمایا تم ان کا دل خوش کرو گے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو گے، آسمان والا تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ اور پھر 7واں درجہ بتایا کہ فقط انسانوں کا ہی نہیں، تم جانوروں کو بھی ایذا نہ پہنچاؤ، جانوروں کو بھی ایذا نہ پہنچاؤ کہ وہ بھی سیرو ہیں۔ چنانچہ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ نے حقوق البہائم کے اوپر کتاب لکھی کہ جانوروں کے کیا حقوق ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم سواری کے اوپر چڑھے ہوئے ہو اور کسی سے بات کرنی ہے تو سواری پہ بیٹھ کے بات مت کرو، جانور کو خواہ بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تم رکے ہوئے ہو، تم نیچے اتر جاؤ، جس سے بات کرنی ہے بات کرو، اور جب چلنے ہیں تو سواری پر بیٹھ کر سفر کر لو۔ تم اگر جانور رکھتے ہو تو ان کی بھوک پیاس کا خیال رکھو۔ عمر فرماتے تھے کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں
اگر دریائے نیل کے کنارے پر کوئی کتا پیاسا مرے گا تو اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن مجھ سے سوال کیا جائے گا. دریا کے کنارے پر کتا پیاسا مرے، ہم دیکھو کہ ہم اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں. ہمارے اکابر اس کا بھی خیال. بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت تھی، بدکار عورت تھی، بدکردار عورت تھی. اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے اس عورت کے گناہوں کو معاف فرما دیا تھا. تو ہمارے اکابر تو جانداروں کی بھی تکلیف کا خیال رکھتے تھے. تو جو جانوروں کو تکلیف سے بچاتے ہوں تو انسانوں کے بارے میں کتنے محتاط ہوتے ہوں گے. کتاب میں لکھا ہے کہ ایک محدث تھے، فوت ہوئے. کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ حضرت کیا بنا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی. انہوں نے کہا مغفرت تو ہونی تھی، آپ نے حدیث پڑھائی اور آپ نے اس قدر دین کی خدمت کی. کہنے لگے نہیں، اس وجہ سے مغفرت نہیں ہوئی، ایک ایسے عمل کی وجہ سے مغفرت ہوئی جو مجھے یاد ہی نہیں تھا. تو وہ کیا؟ فرمانے لگے میں ایک مرتبہ بیٹھا حدیث لکھ رہا تھا تو میں نے اپنی قلم دوات میں ڈالی سیاہی لگانے کے لیے. جیسے ہی قلم باہر نکالی تو ایک مکھی اس کے اوپر آ کر بیٹھ گئی اور میں نے دل میں سوچا کہ یہ پیاسی ہوگی، اس کو پیاسی کو یہ سیاہی پینے دو. میں نے ایک لمحے کے لیے ہاتھ کو روکا، وہ مکھی اڑ کے چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے ایک مکھی کی پیاس کو بجھایا تھا، میں تجھے قیامت کے دن کی پیاس سے امن عطا فرما دیتا. اب آپ بتائیے کہ مکھی کی پیاس پر بھی بخشش ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا خوبصورتی ہے اس دین اسلام کی، کیا حسن جمال ہے اس دین اسلام کا. کتنا پیارا دین اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا. رضیت باللہ ربا وبمحمد النبی وبالاسلام دینا. ہم اللہ سے راضی ہیں، اس نے ہمیں کتنا زندگی گزارنے کا پیارا طریقہ عطا فرمایا جہاں جانوروں کے حقوق کا خیال کیا جاتا ہے. حضرت خواجہ واقع باللہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ سمرقند کے رہنے والے تھے اور سمرقند میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، یخ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں. آپ ایک رات تہجد میں اٹھے، آپ نے مصلی پہ تہجد کے نوافل پڑھے اور ٹھٹر رہے تھے، سردی تھے، تو نوافل پڑھنے کے بعد بھاگے اپنے بستر کی طرف کہ میں بستر میں لحاف میں ذرا گھس کے سردی سے اپنے آپ کو بچاؤں. جب قریب آئے تو دیکھا کہ ایک بلی ان کے بستر میں گھس گئی تھی. تو خیال آیا کہ بلی کی نیند خراب ہوگی، چنانچہ یہ مصلی پر بیٹھ کر ٹھٹرتے رہے. جس رات انہوں نے یہ عمل کیا اس رات ان کے شیخ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ ان کا یہ عمل قبول ہوا اور ان کو کہو کہ یہ سفر کریں. اس سفر کی وجہ سے ایک بہت بڑی شخصیت ان سے بیعت ہو کر فیض پائے گی اور دنیا میں فیض پھیلے گا. چنانچہ شیخ کے حکم پر خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ وہاں سے سفر کر کے دہلی آئے اور یہاں امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ان سے بیعت ہوئے. ایک بلی کے آرام کا خیال رکھنے پر اللہ نے ایسا ان کو شاگرد عطا فرمایا. تو اگر ان جانوروں کا لحاظ کرنے پر اتنی رحمتیں ہیں تو انسانوں کا لحاظ کرنے پر، مسلمانوں کا لحاظ کرنے پر
مسلمان بھی، رشتہ دار بھی ہوں، قریبی بھی ہوں، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، دوست احباب، ان کی رعایتیں کرنے پر اللہ کی طرف سے کیا انعام ملے گا؟ لہذا اچھا انسان وہی جو کسی کا دل نہ دکھائے، اچھا انسان وہی جو کسی کا، بس اس اجتماع کا نچوڑ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ آج کے بعد ہم نے ایسی زندگی گزارنی ہے ہمارے قول سے، فعل سے اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر ہم نے ایسا سیکھ لیا، آپ سمجھ لیں کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بدلے ہمیں قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔